تشریف لائے ہوئے معزز مہمان قاضی احسان احمد صاحب تشریف لائے اور ہمارے ایمانوں کو گرمائیں۔ قاضی احسان احمد صاحب نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ایسا نہیں ہاتھ اٹھا کے، نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ یہ جو سامنے حضرات کھڑے ہیں یہ تشریف فرما ہو، بیٹھ جائیں۔ یہ جو سامنے ساتھی بیٹھے ہیں کھڑے ہیں شاہ بھائی بیٹھ جائیں جی۔ الحمد لله الذي أنزل الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولي العزم والهمة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء ب6: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأهلت لي الغنائم، وجلي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ چلی وہ آندھی کے تنکا بکھر گیا آشیانے کا لیکن، چلی وہ آندھی کے تنکا بکھر گیا آشیانے کا لیکن، جو توڑ دے میرے حوصلوں کو ابھی وہ طوفان اٹھا نہیں ہے۔ قابل صد تکریم سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، عاشقان رسول، جانثاران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع آپ کے اور میرے عشق رسالت کا ثبوت دیتے ہوئے ان لوگوں کو ایک عظیم پیغام دے رہا ہے جو لوگ تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کے منکر ہیں۔ آپ کا میرا اس میدان میں آ کے اپنے ایمان کی گواہی دینا ان لوگوں کے لیے ایک منہ بولتا ثبوت ہے جو پاک پیغمبر کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کی پاسداری کے لیے، قرآن کے تقدس کے لیے، پاک پیغمبر کی عزت کے لیے، دفاع ناموس رسالت کے لیے، دفاع ناموس صحابہ کے لیے ان عشاق محمد کے سامنے باندھنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا یہ فقید المثال اجتماع ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے کہ آئیں وہ دیکھیں کہ تمہاری پابندیاں، تمہارا روکنا، تمہارا ٹالنا، تمہارا روڑے اٹکانا، تمہارا آزمائش سے ڈالنا وہ ایک طرف ہے، ان غلامان محمد کا عشق رسالت کے جذبہ سے سرشار ہو کے پیغمبر کی ناموس کے لیے، پیغمبر کی عزت کے لیے، اللہ کے کلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے دیوانہ وار آج وہ سرگودا کے اس عظیم میدان کے اندر جمع ہو کے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جب مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا، صدیق اکبر نے اس فتنے کا کلا کما کرنے کے لیے صحابہ کی جماعت کو بھیجا۔ جب مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا، صدیق اکبر نے صحابہ کی جماعت کے اسلام کی آفتاب و مہتاب میدان عمل میں ڈال دیے۔ انہوں نے اپنی جان دے کے پیغمبر کی عزت کی حفاظت کی۔ قیامت تک کے آنے والے مسلمان کو یہ سبق دیا، یہ جان پیغمبر کی عزت پر کٹ سکتی ہے، یہ تن سر سے جدا ہو سکتا ہے، یہ سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، مگر پیغمبر کے دفاع سے بغاوت نہیں کی جا سکتی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صدیق اکبر، محافظ ختم نبوت سیدنا صدیق اکبر، اکابرین ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ آج جب میں سرگودا کی زمین پر اپنے اکابرین کے حکم پر اس عظیم الشان کانفرنس میں اپنی حاضری لگوانے آیا تو مجھے پتا چلا کہ یہاں کی انتظامیہ نے ہمارے اکابرین کو، زعمائے ملت کو، جانثاران ناموس رسالت کو، عشاق محمد کے زعماء کو اس عظیم الشان جلسے میں آنے سے روک دیا گیا ہے۔ میں ان کی نظر اپنے بزرگوں کی ایک بات کر کے آج ان بزرگوں کی موجودگی میں ان بزرگوں کے کردار کو دہرا کے ایک نظر ان کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ قادیانیت کا دور دورہ تھا، انگریز کا عروج تھا، انگریز کی سرپرستی میں قادیانیت کا فتنہ پروان چڑھ رہا تھا۔ قادیان کی سرزمین پر از مجلس احرار اسلام کے زعماء نے قادیانیت کو نکیل ڈال رکھی تھی۔ ایک عظیم الشان جلسہ تھا جس میں زعماء ملت تشریف لا چکے تھے، سٹیج پر علماء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ جیسے آج یہاں سٹیج پر
علماء کی ایک عظیم تعداد موجود ہے، اس وقت بھی سٹیج پر علماء کی عظیم تعداد موجود تھی، بڑے بڑے رفقاء کرام، بڑے بڑے زعماء کرام، بڑے بڑے زعماء ملت سٹیج پر موجود تھے۔ اسی دوران میں رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی دامت فیضہم سٹیج پر تشریف لائے، جید علماء کرام موجود تھے، سفید ریش علماء موجود تھے، تحریک کے قائدین موجود تھے۔ ایک نام لیا اور ان کو خطبہ صدارت کے لیے کھڑا کر دیا۔ سب اس نام کو دیکھ کے، اس چہروں کو دیکھ کے حیران اور پریشان تھے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ موجود، ماسٹر تاج الدین انصاری جیسے لوگ موجود، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رئیس الاحرار خود موجود ہیں، اور اس ننھے منھے بچے کا نام لے کے اس کو خطبہ صدارت پیش کرنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ خطیب تقریر کر رہا تھا، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی سٹیج پر تشریف لائے، پیار اور محبت سے اس کو ایک طرف کیا اور آ کے کہا، آج میں آپ کے سامنے ایک اعلان کرنے لگا ہوں، یقیناً آپ میرے اس اعلان کے بعد حیران ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے حبیب الرحمن کو کیا ہو گیا، کیسے اعلان کرتا ہے، اس نے یہ آج کیا کام کیا ہے۔ میں وہ اعلان بھی کروں گا، اس کے بعد آپ کے دل کی تسلی بھی کروں گا۔ اور اعلان کیا، اب میں دعوت دیتا ہوں خطبہ صدارت پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی کو، وہ تشریف لاتے ہیں اور سٹیج پر خطبہ صدارت پیش کریں گے۔ جاگ رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ یہ بات میں نے کن کے لیے شروع کی؟ ان لوگوں کے لیے جو آج پیغمبر کی عزت کے دفاع کے لیے ان غلامان محمد کے ایمان کی حفاظت کرنے والوں پر، اس ملک پر احسان کرنے والوں پر، اس ملک کی باغ دور اپنے خون سے سنبھالنے والوں پر، اس ملک کا نام اپنے خون سے لکھنے والوں پر، اس ملک کے نام کو اپنے خون سے روشن کرنے والوں پر، اس ملک کے چپے چپے پر اپنی جان نچھاور کر کے اس کی حفاظت کرنے والوں پر پابندی لگا رہی ہے۔ یہ بات ان کی نظر کر رہا ہوں۔ حبیب الرحمن لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کر دیا، خطیب پاکستان مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی اس وقت خطیب پاکستان نہیں بنے تھے، شجاع آبادی کے نام سے معروف نہیں تھے، ابھی جوانی تھی، ابھرتی زندگی تھی۔ سٹیج پر آئے، خطبہ صدارت پیش کر کے جا کے بیٹھ کے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی دوبارہ سٹیج پر آئے اور آ کے کہا، آپ سارے پریشان ہوں گے کہ حبیب الرحمن نے یہ کام کیا کیا ہے۔ اس بچے کو کھڑا کر دیا، اتنے بڑے بڑے علماء کو چھوڑ دیا۔ تو مولانا حبیب الرحمن نے کہا، یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے کہ دوست دشمن کو پیغام دے جاؤں کہ فکر مند ہمارے بعد بھی آ رہے ہیں، تم یہ مت سمجھنا کہ احرار ختم ہو گئی، تم یہ مت سمجھنا کہ ختم نبوت کی پاسداری کرنے کے لیے عطا اللہ شاہ کی ہڈیاں بڑی ہو گئی، حبیب الرحمن کی ہڈیاں بڑی ہو گئی، تاج الدین انصاری بڑا ہو گیا، عطا اللہ شاہ بڑا ہو گیا۔ مت سمجھنا اس کاج کی حفاظت کرنے والے بڑے ہو گئے، یاد رکھو ہم جا رہے ہیں، ہمارے بعد یہ آئیں گے اس مشن کو سنبھالنے کے لیے۔ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں، ان بزرگوں کی موجودگی میں اگر ہم کچھ نہ کر سکے، یقیناً اس رحمان کی رحیم ذات سے بھروسہ رکھتے ہوئے، اس رحمان کی کریم ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اتنی بات ضرور کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ اپنے بزرگوں کی گردن کو جھکنے نہیں دیں گے، انشاءاللہ۔ مجھے طوفانی صاحب کی بات یاد آتی ہے، یہ سب انہی کا لگایا ہوا گلشن ہے۔ ہمارے طوفانی صاحب کہتے ہیں، غم نہ کرو، غم نہ کرو، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے۔ ہم نے یوسف لدھیانوی محاذ تحفظ ختم نبوت پر قربان کیا،
ہم نے نظام الدین شاہ مسیح کو ختم نبوت کے مشن پر قربان کر دیا. سید احمد جلال پوری اپنے یتیم کر کے ختم نبوت کی عزت کے لیے, ناموس رسالت کے لیے, فتنوں کے تعاقب کے لیے اپنی جان قربان کر گیا. اور ہم بھی عہد کرتے ہیں آج ان بزرگوں کی موجودگی میں, ان عشاق محمد کی موجودگی میں, کہ ہم ختم نبوت کا تحفظ ہر حال میں کر کے رہیں. ہم انشاءاللہ جان دے دیں گے, جان دے دیں گے, پیغمبر کی عزت پر آبرو نہیں, پیغمبر کی آبرو پر حرف نہیں آنے دیں گے. غور کریں وہ لوگ, غور کریں وہ لوگ کہ آج انہوں نے کس مشن کو روکنے کے لیے علماء پر پابندی لگائی. ہائے کاش وہ جانتے ہوتے پاک پیغمبر کی عزت کے مسئلے کو, ناموس رسالت کے کیس کو, فتنہ قادیانیت اور مرزائیت کی سنگینی کو وہ جانتے ہوتے تو وہ کبھی پابندی نہ لگاتے علماء پر کہ وہ آج اس جلسہ میں آ کے اس امت مسلمہ کی تشنگی کو دور کر کے ان کے دلوں کو محبت نبوی سے سیراب کریں گے. ہم تو یہاں آئے ہیں کس جذبے سے, کس جذبے سے؟ میں اور آپ اپنے جذبے کو صادق کر لیں. آج میں اور آپ یہاں آئے ہیں محمد الرسول اللہ کی محبت کے جذبے سے. آج میرا آپ کا آنا محمد الرسول اللہ کی محبت کے جذبے کے پیش نظر ہے. پابندیاں لگانے والے سوچ لیں کہ یہاں جو آئے ہیں وہ محمد الرسول اللہ کی محبت لے کر آئے ہیں. جو پابندیاں لگا رہے ہیں وہ دشمنان محمد کی محبت لے کے آج اس دنیا میں جی رہے ہیں. کل پیغمبر کو کیا منہ دکھائیں گے, کل پیغمبر کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک صحابی رسول آئے, آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا دیدار جب تک نہ کر لوں صبر نہیں آتا, چین نہیں آتا, سکون نہیں آتا. پتہ نہیں آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں گا بھی کہ نہیں جاؤں گا, کیا حشر ہوگا ہمارا, آپ کے بغیر چین نہیں آتا. حضور علیہ السلام کو یہ ساری بات بتا کے کہتا ہے, اے اللہ کے حبیب آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اے اللہ کے حبیب بتائیے قیامت کب آئے گی؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے دیوانوں, حضور کے مستانوں, حضور کے پیغمبر کے پروانوں, سنو اس پیغمبر کی بات کو. پیغمبر نے اس صحابی رسول سے کہا, قیامت کا پوچھتے ہو کب آئے گی, تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس نے جواب میں کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی سوال میں نے کیا, آپ نے سوال مجھ سے کیا کہ تم نے اس کے لیے رکھی ہے. تو اس دیوانے عاشق کا جواب سنیے. اس دیوانے اور عاشق نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کر رکھی, پر یہ دیوانہ آپ سے محبت کرتا ہے. بس مجھے آپ سے محبت ہے. پیغمبر نے فرمایا بس کافی ہے میری اس پر, گھبرانے کی ضرورت نہیں. جاؤ تمہیں آج محمد سرٹیفکیٹ دیتا ہے, جس کو محمد سے محبت ہوگی کل وہ محمد کے ساتھ جنت میں مزے کرے. المرء مع من احبا, تم جس سے محبت کرو گے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگے. ہاتھ اٹھا کے اپنی محبت کی گواہی دیجئے, ہمیں محمد الرسول اللہ سے محبت ہے. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت غلام ہے, غلام ہے, غلامی رسول میں. ہمیں محمد الرسول اللہ سے محبت ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ان عشاق محمد کی حضور سے محبت بھی اللہ کے لیے, قادیانیت سے دشمنی, قادیانیت سے بغاوت وہ بھی اللہ کے لیے. محمد الرسول اللہ کی محبت میں قادیانیوں سے ہماری دشمنی اور بغاوت ہے, اور یہ رہے گی. کیا خیال ہے, قادیانیوں سے بغاوت رہے گی؟ ہم کسی قیمت میں قادیانیوں کو قبول نہیں کرتے, تم ہمارے ٹکڑے کر دو, یہ ہمارا ایمان ہے. حبیب ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مسیلمہ کذاب نے اپنے دربار میں اتشہد ان محمد رسول اللہ سوال کیا حبیب ابن زیاد سے, اتشہد ان محمد رسول اللہ؟ حبیب ابن زیاد نے کہا نعم, جی ہاں, اس بات کی گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں.
مسلمہ کہتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب میں آپ اس شاہ محمد سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ کے دیوانوں سے پوچھتا ہوں، غلامان مصطفیٰ سے پوچھتا ہوں، عاشقان مصطفیٰ سے پوچھتا ہوں، اگر تمہیں کوئی راستہ چلتے سوال کر لے کہ تم محمد الرسول اللہ کے دیوانے اور مستانے ہو یا نہیں، تو میرا اور آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہم حضور کے دیوانے اور مستانے ہیں، ہم حضور کے بعد کسی جھوٹے مدعی نبوت کو نہیں مانتے، وہ بہاءاللہ ہو، وہ مسلمہ کذاب ہو، وہ سجا نامی عورت ہو، وہ قادیان کا دہقان آج جہانی مرزا غلام قادیانی، غلام احمد قادیانی ہو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اتشہد انی رسول اللہ، اے حبیب کیا آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سوال کے جواب کی طرح لا نہیں کہا، پہلے کہا ہاں حضور اللہ کے نبی، ان کی نبوت اور رسالت کو مانتا ہوں۔ دوسرے سوال کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں تجھے نہیں مانتا، تو جھوٹا اور کذاب ہے۔ سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا اسم ان فی اذنی السمع من سماع ما تقول، اے مسلمہ میں بہرا ہوں، بہرا عشق رسالت کے مسئلے میں، محبت رسول کے مسئلے میں، پیغمبر کی ختم نبوت کے مسئلے میں تم اس سے سوال کرے کہ حبیب بن زید یہ بتاؤ مسلمہ نبی ہے کہ نہیں، میرے کان تیرے سوال کو سنے اور جواب دے کہ تو نبی نہیں ہے، میرے کان تیرے اس سوال کو سننے ہی گوارا نہیں کرتے، میرے کان تیرے اس سوال کو سننے ہی گوارا نہیں کرتے۔ مسلمہ کذاب کہتا ہے اتسمعوا ھذا ولا تسمعوا ھذا، حضور کی نبوت کی بات سنتا ہے، میری نبوت کی بات نہیں سنتا۔ مسلمہ کذاب نے سوال کیا، حبیب ابن زید کا ایک بازو کاٹا گیا، سوال کیا دوسرا بازو کاٹا گیا، سوال کیا ایک ٹانگ کاٹی گئی، سوال کیا جواب ملا دوسری ٹانگ کاٹی گئی۔ فَقُتِلَ عُزْوًا، سیدنا حبیب بن زید کو ختم نبوت کی گواہی دیتے ہوئے، پاک پیغمبر کی عزت کی گواہی دیتے ہوئے، دفاع ناموس رسالت کے مشن کی تکمیل کرتے ہوئے مسلمہ کذاب نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا، شہید ہو گئے۔ لیکن قیامت تک کے آنے والے مسلمان کو یہ سبق دے گئے کہ محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کے مشن سے متعلق کسی سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کسی سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ رہے گا کوئی تیغ ستم کے یادگاروں میں میرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا، 100 مزاروں میں گلی کوچہ چوک چراہا بازار، دن اور رات، صبح اور شام، اندھیرا اور اجالا، تاریکی اور روشنی گواہی دے گی قیامت تک حبیب ابن زید کے اس عقیدے کی کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ آج ہم نے یہاں سے ایک ولولہ، ایک جذبہ، ایک مشن، ایک سپرٹ لے کے جانی ہے، ایسا جذبہ، ایسا مشن، ایسی سپرٹ جس سے ہم اوروں کو جذبہ دے، اوروں کو سپرٹ دے، اس کاز کو آگے بڑھائیں، اس کاز کی طرف لگن آگ اوروں کے دل میں لگائیں۔ ایک ایک مسلمان گلی چوک چوراہے میں محمد الرسول اللہ کی عزت کا دیوانہ بن جائے۔ کیا خیال ہے؟ کون کون تیار ہے اس کام کے لیے؟ صرف ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، صرف ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، خدا کو حاضر و ناظر شاہد جان کے اس بات کی گواہی دیجئے کہ ہم زندگی کے آخری سانس تک پیغمبر کی عزت کا دفاع کریں گے۔ لبیک 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 لبیک، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں۔ اس مشن کی حفاظت کے لیے آخری بات عرض کرتا ہوں، اپنے اور آپ کے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اس مشن کی حفاظت کے لیے میرے اور آپ کے بزرگوں نے اپنا کردار ادا کر دیا۔ آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم قادیانیت کے فتنے کو لگام دیں۔ حکومتی عہدوں کے اندر جو قادیانیت نوازی کرنے والے حکمران بیٹھے ہیں، وزراء بیٹھے ہیں، ان کو اس مشن سے آگاہ کریں، ان کو یہ کیس سمجھیں
سمجھائیں کہ قادیانیت اور مرزائیت کے فتنے کو سمجھ کر اس فتنے کا سد باب کرنا جتنا علماء کی ذمہ داری ہے اتنا ہی حکمرانان وقت کی ذمہ داری ہے۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی نور اللہ مرکزہم، ان سے پہلے پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، اس محاذ پر آپ حکمرانوں میں سے، سیاستدانوں میں سے، علماء میں سے، زعماء میں سے، پیران عظام میں سے، مشائخ میں سے اس چیز کو دیکھیں۔ تاجدار ختم نبوت شان صحابہ صاحبزادہ خلیل احمد صاحب، اس محاذ تحفظ ختم نبوت کے لیے آپ کو تاریخ کے بکھرے اوراق میں، تاریخ کے اوراق میں آپ کو زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے، زندگی کے تمام شعبوں سے وابستگی اختیار کرنے والوں سے متعلق، آپ کو محاذ تحفظ ختم نبوت سے متعلق ان کی خدمات نظر آئیں گی۔ پیران پیر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی کا نام ان مشائخ میں سے ایک بڑا عظیم نام ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے پرپور سے نکالنے شروع کیے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرکزہم نے اپنے نور ایمان سے، اپنی ایمانی بصیرت سے اس بات کا اندازہ لگایا، پیر مہر علی شاہ صاحب کو حرمین سے واپس ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا اور یہ کہا کہ ہندوستان میں عنقریب ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، آپ کا وہاں پر موجود ہونا، آپ کی موجودگی، آپ کا وہاں پر بیٹھا رہنا اس فتنے کو بریک لگا کے رکھے گا۔ چنانچہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی ہندوستان واپس آ گئے۔ ذرا سوچئے، ایک آدمی دیار حبیب میں زندگی کی بہاریں گزارنے کے لیے گیا ہو، اس کو حکم ہو جائے دیار حبیب کو چھوڑ کے اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ آج دیکھیے اس کو حکم مل رہا ہے کہ جاؤ وہاں پر جا کے پیغمبر کی عزت کا دفاع کرو۔ پیر مہر علی شاہ صاحب آئے، لمبی چوڑی بات ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب کے سامنے مرزا غلام قادیانی کے چند مرید آئے، مرزا غلام قادیانی کے جھوٹے دعوے نبوت کو لے کر آئے، مرزا غلام قادیانی کے جھوٹے دعوے مسیحیت کو لے کر آئے اور انہوں نے آ کے کہا پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہ ہم آپ سے مباہلہ کریں گے مرزا قادیانی کی صداقت پر۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت شان صحابہ صاحبزادہ عزیز احمد صاحب۔ الحمدللہ ہم سب کی خدام ختم نبوت کی، شان محمد الرسول اللہ کی یہ انتہائی درجے کی خوش قسمتی ہے۔ میری اور آپ کی انتہائی درجے کی خوش قسمتی ہے کہ ہم سب کے مخدوم و مکرم، قائد تحریک ختم نبوت، کاروان مجاہدین ختم نبوت کے سرخیل، شیخ المشائخ حضرت اقدس حضرت مولانا خواجہ خان محمد نور اللہ مرکزہم جیسے اپنی زندگی میں عشاق محمد کی سرپرستی کیا کرتے تھے، خانقاہ میں، کامسوں میں، کانفرنسوں میں، جہاں کہیں خدام ختم نبوت عشاق محمد حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کو یاد فرماتے، حضرت وہاں پر پہنچ کے اپنی دعاؤں سے، اپنے قلبی توجہات سے عشاق محمد کو نوازتے۔ آج الحمدللہ ان کے فرزندان گرامی جناب حضرت مولانا صاحبزادہ عزیز احمد صاحب، حضرت مولانا صاحبزادہ خلیل احمد صاحب دامت فیوزہم العالیہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن
اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری سرپرستی اپنے والد گرامی ہمارے دل و جان کی ٹھنڈک شیخ المشائخ حضرت اقدس حضرت مولانا خواجہ خان محمد نور اللہ مرکزہم کی طرح ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس مرزا قادیانی کے چند مرید آئے اور آ کے کہا کہ ہم مرزا قادیانی کی صداقت پر آپ سے مباہلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انداز مباہلہ یہ ہوگا کہ ایک اندھا ایک لولا لنگڑا مرزا قادیانی کے سامنے کھڑا کریں گے، ایک اندھا ایک لولا لنگڑا آپ کے سامنے کھڑا کریں گے، آپ اندھے اور لولے لنگڑے کے حق میں دعا کریں گے، مرزا غلام قادیانی اس اندھے اور لولے لنگڑے کے حق میں دعا کرے گا، جس کی دعا سے ہو جائے لولا لنگڑا چلنے لگ جائے وہ سچا، جس کی دعا سے اندھا بینا نہ ہو لولا لنگڑا چلے نہ وہ جھوٹا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ علیہ کے سید خون نے جوش مارا، محبت رسول نے جوش مارا، اس کے رسالت کے جذبے میں ایک آگ سی دوڑ گئی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کے ان نام نہاد ٹوٹوں اور مریدوں کو جواب دیا، تم مہر علی شاہ سے محمد رسول اللہ کی ختم نبوت سے متعلق اندھے اور لولے لنگڑے کو چلنے والا دیکھنے والے کی بات کرتے ہو، مہر علی کے سامنے محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تم مردے لا کے رکھو، مہر علی شاہ ان مردوں کو کھڑا کر دے، تم ان مردوں کو لا کے رکھو۔ مہر علی شاہ محمد الرسول اللہ کے نام پر ناز کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے گا، یہ ہاتھ واپس نہیں آئیں گے، یہ مردے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کے اس شاہ محمد کی غلامان مصطفیٰ کی داستان عشق و وفا بڑی طویل ہے، دامن وقت بڑا تنگ ہے، مجھے آپ کو ایک جذبہ لے جانا ہے، میں نے اور آپ نے اس جذبے کے تحت گلی گلی چوک چوراہے میں پاک پیغمبر کی عزت و ناموس کے تحفظ کا کام کرنا کریں گے۔ کون کون کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے گا ایمانداری سے۔ اب آپ سے نقد ایک تقاضا، نقد تقاضا، نقد تشکیل، دیکھتے ہیں کون اس تشکیل پر عمل کرتا ہے۔ آئندہ جمعرات جمعہ 13-14 اکتوبر 2011 آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی 30ویں سالانہ عظیم الشان 2 روزہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس شناب نگر میں 13-14 اکتوبر کو منعقد ہو رہی ہے۔ اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں ہم اس میں شرکت فرمائیں گے، سب شرکت فرمانے کی کوشش کریں۔ کوئی ایک مسلمان ایسا نہ ہو جو پیغمبر کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے دشمنوں کے سینے پر بنی ہوئی محمد رسول اللہ کی عزت و ناموس کی چھاؤنی میں جا کے پیغمبر کی دفاع کے فریضے کا سر انجام نہ دے، فریضے کو سر انجام نہ دے۔ ہر مسلمان اس میں آنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ ذرا دل کی گہرائیوں سے نعرہ لگا دیں تاکہ دل کے بند کھل جائیں، جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں، جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ میں نعرہ لگاؤں گا، جواب آپ دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ برادران اہل